نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا. یعنی کل آپ نے سماعت کیا کہ شریعت نے یہ اجازت عطا فرمائی بیماروں اور مریضوں کو کہ وہ رمضان شریف میں روزہ ترک کر سکتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ عذر ہے بیماری کا اور سفر کا. اور مسافر کون ہوتا ہے، مسافر شرعی کون ہے، یہ کل آپ نے سماعت کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گویا بندوں پر آسانی فرما رہا ہے اور فرماتا ہے ایسا رحیم و کریم رب کہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. کون؟ اللہ عز و جل. سختی کا ارادہ نہیں فرماتا اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو. یعنی ماہ رمضان شریف میں جو 29 یا 30 روزے ہیں، اگر چاند نظر آ جائے تو 29ویں کو چاند نظر آ جائے تو 29 روزے، اور 29 کو چاند نہ ہو تو 30 روزے، یعنی گنتی پوری کرو. اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی. اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم مسلمان کہاں ہوتے. یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ. اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس امید پر کہ راہ پائیں. اور ایک آسانی کا ذکر آگے کی آیت میں ہو رہا ہے. پہلے روزے کی راتوں میں بھی عورتوں کے پاس جانا، یعنی ان سے قربت کرنا وہ منع تھا، ہم بستری وغیرہ کرنا منع تھا. لیکن اس دوران امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کا فعل واقع ہوا، اور وہ نادم ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. تو بجائے اس کے کہ ان کو ان کے اس فعل پر عتاب کیا جاتا، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے پوری اس امت پر آسانی فرمائی اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں نادم ہو کر حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالی نے یہ حکم عام فرما دیا تمام امت مسلمہ کے لیے. ارشاد فرمایا تمہارے لیے روزے کی رات میں عورتوں سے جماع حلال کیا گیا، یعنی عورتوں سے ملنا روزے کی راتوں میں
رمضان شریف کی راتوں میں حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو، تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا، تو اب ان سے جمع کرو، یعنی روزے کی راتوں میں عورتوں سے ہم بستری حلال کر دی گئی اس کے بعد، اور اسے چاہو جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے لکھا، یعنی اولاد وغیرہ کی خواہش ہو اس کے ذریعے سے تو اس کو چاہو، اور کھاؤ اور پیو۔ اب یہاں سے روزے کی ابتدا اور انتہا کا بیان ہو رہا ہے کہ روزے کی ابتدا کہاں سے اور انتہا کہاں، شروعات کہاں اور ختم کہاں۔ تو فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، مطلب صبح صادق تک کھاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے۔ کب سے؟ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک روزے دار کے لیے کھانا پینا حلال کیا گیا، اور عورتوں سے ہم بستری بھی حلال کر دی گئی۔ یہ بھی رب کا کرم ہے کہ پہلے مغرب میں جو کھا لیا اس کے بعد جو ممانعت ہوتی تھی، تو رات میں بھی کھانے پینے کی اجازت صحابہ کرام کو نہیں تھی، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب روزے داروں کو صبح صادق تک یہ مطلق حکم دے دیا، اب کوئی قید نہیں ہے تمہارے لیے کہ اس وقت تک کھاؤ گے اور اس وقت تک نہیں، صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع یعنی عورتوں سے ملنے سے باز رکھو، اور اس کے علاوہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ فرمایا پھر رات تک روزہ پورا کرو، یعنی مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، اور ان سے یعنی عورتوں سے جماع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو اس حالت میں اب مرد کے لیے عورت سے ملنا حلال نہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ عز و جل اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری دی ہوئی توفیق سے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے ہم نے جو روزہ رکھا اسے قبول فرما، اور جو درس ہوا اسے قبول فرما، اور قرآن پاک کی جو آیتیں اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل یقین صادق کی دولت عطا فرما، ہمارے گھر بار میں، اہل و عیال میں، کاروبار میں خوب ترقیاں عطا فرما، ماہ رمضان کی حقیقی برکتیں، خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں عطا فرما، ماہ رمضان شریف کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اس ماہ میں گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، لڑائی جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ فساد سے ہماری حفاظت فرما۔